بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یقیناً آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا یہ نصیب کھل جائے گا، آپ کی نصیب کا بند تالا کھل جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو ایک ہی منٹ میں آپ کا نصیب بدل دے گا۔ آپ کی غم، آپ کی پریشانی، آپ کا دکھ خوشیوں میں بدل دے گا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو سخت سے سخت مشکل میں پھنس چکے ہیں اور وہ یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ کریم اس کی تمام تر مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ازمودہ وظیفہ رہا ہے۔ محترم دوستو، وہ حضرات اپنی مشکلات میں سخت سے سخت مشکل میں اس وظیفے کو پڑھتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پر مشتمل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ کریم بندے کی محتاجی، فقر اور فاقہ، غربت، افلاس کو دور فرما دیتا ہے اور مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ محترم دوستو، جو بندہ اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں اس وظیفے کو پڑھے گا جو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کی مصیبتیں دور ہوگی، پریشانیاں ختم ہوگی۔ محترم دوستو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی تھے۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے طالب علمی میں یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی اس کو کوئی سخت سے سخت مشکل پیش آ جاتی تو وہ اس وظیفے کو پڑھ لیتے تھے۔ ان کے حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں میرا یہ حال تھا، میں اتنا فقر اور فاقے میں مبتلا ہوتا تھا کہ میں رات کو جا کر جنگل کی گھاس اور پتے کھاتا تھا، اور اسی پر میرا زمانے طالب علمی میں گزارا ہوتا تھا۔ اسی کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ اس کے ایک دوست تھے جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سبق پڑھتے تھے۔ ایک دن اسی کے باغ میں چلا گیا اور اس سے ایک سیب کھایا، جو سخت سے سخت وہ غربت کی حالت میں تھے اور اسی طرح بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کے باغ سے ایک سیب کھایا تو اس کو یاد آیا کہ یہ باغ ان کے والد اور ان کے چچا جو کہ یہودی ہے اس کے آپس میں شریک ہے۔ اس کو خیال آیا کہ اب ہمیں اس سے اجازت بھی لینی ہے جو کہ اس کے چچا یہودی ہے۔ اس کے اس دوست نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ باغ ہمارا ہے، یہ ہمارے حصے میں ملا ہے، لیکن پھر بھی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اس کے چچا جو کہ یہودی تھے اس کے پاس گئے اور اس کو سارا ماجرا سنایا کہ میں نے بھوک کی وجہ سے آپ کی اس باغ سے سیب کھائی ہے، جو کہ آدھا حصہ ہے وہ میرے دوست جو ہے مجھے معاف فرما دے گا، لیکن آدھے حصے میں جو آپ کی ہے میں آپ کی کیا خدمت کروں تاکہ آپ بھی مجھے وہ سیب معاف فرمائے۔ یہودی جو کہ اس کے دوست کا چچا تھا، وہ یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک سیب کی خاطر اتنا بے قرار ہو رہا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ ہاتھ آگے کرے اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ محترم دوستو، یہ تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ۔ اس کے حوالے سے بہت واقعے آ رہے ہیں، لیکن پیارے دوستو ان میں سے آپ کو میں نے ایک دو سنائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آ جاتی، غربت آ جاتی، تنگ دستی آ جاتی، میرا یہ حال ہوتا کہ میں بھوک اور افلاس کی وجہ سے اٹھ نہیں پا سکتا تھا، جنگل کی پتے، درختوں کے پتے میں کھا کر گزارا کرتا۔ اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت حاصل ہو۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی گزرا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھی۔ وہ ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور دوسری طرف اس کی ماں نے ایک شخص کو کئی اشرفیہ اور کھانے پینے کی اشیاء دے کر مدرسے کی جانب روانہ کیا کہ وہاں جا کر آپ ڈھونڈ لے کہ شیخ عبد القادر کون ہے اور اس کو یہ اشرفی اور کھانا دے۔ محترم دوستو، یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے۔ مختصراً یہ شخص روانہ ہوا اور بغداد آ پہنچا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک مسجد میں بیٹھے تھے۔ یہ شخص بھی اپنی بھوک اور غربت کی وجہ سے اس مسجد میں آیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماں نے جو کھانے پینے کی اشیاء بھیجی تھی، مجبوری کی حالت میں اس میں کھانے لگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مسجد کے دوسرے کونے سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جب بھی اپنے منہ کی طرف کھانے کا لقمہ اٹھاتا، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی غربت اتنی تھی، بھوک اتنی تھی کہ وہ بھی اس کھانے کے ساتھ ساتھ اپنا منہ کھلوا دیتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ شخص اس کو بلانے لگا اور کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ کھاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو معلوم ہوا اس نے سارا قصہ سنایا کہ ایک ماں نے مجھے یہ چیزیں عبد القادر کے حوالے سے بھیجے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ہی ہوں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی کے واقعات۔ اب اس کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورۃ الانشراح کا وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آ جائے، تنگ دستی آ جائے، پریشانی آ جائے، مال اور دولت کی کمی محسوس ہو، رزق کی تنگی محسوس ہو، غربت آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال لے، یا سخت سے سخت مشکل کا سامنا ہو، تو پیارے دوستو، حضرت شیخ رحمہ اللہ کا ترتیب یہ تھی کہ وہ زمین پر لیٹ کر اور ادھر ادھر ہو کر یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے۔ آیت کریمہ یہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سورۃ الانشراح کی یہ آیت مبارکہ، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بار بار اس آیت کریمہ کو دہراتے تھے۔ اللہ کریم نے اس آیت کے صدقے سے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی افلاس کو دور کی، فقر اور فاقی محتاجی کو دور فرما دیا۔ محترم دوستو، جو بندہ اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ کریم اس کی مشکلات کو بھی ختم فرما دیتا ہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، غربت میں ہو، تنگ دستی میں ہو، افلاس میں ہو، فقر اور فاقے میں ہو، تو آپ کثرت سے اس آیت کریمہ کا ورد شروع کریں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو افلاس سے نکال کر، آپ کو محتاجی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر مالا مال فرما دے گا، رزق بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا کرے گا، پریشانی بھی ختم کرے گا، مصیبتیں بھی دور فرمائے گا، مشکلات بھی ختم کرے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔